وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ سن 1902 عیسوی جماعت احمدیہ کی اشاعتی کام کی تاریخ میں ایک اہم اور سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس سال جماعت کو اپنا دوسرا اخبار البدر کے نام سے جاری کرنے کی توفیق ملی۔ قرآنی پیش گوئی و اذا الصحف نشرت کے مطابق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ کتب و رسائل کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخری زمانے کی جو علامات بیان فرمائی تھیں سورہ تکویر میں، ان کا تعلق زیادہ تر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک سے تھا۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خبر یہ دی تھی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ اس زمانے میں صحیفے، اخبارات، رسائل و بکثرت شائع ہوں گے۔ سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کے عہد مبارک میں پریس آ چکا ہوا تھا، مطبع آ چکا تھا، ہاتھ سے لکھے ہوئے مخطوطات ہوتے تھے، ہاتھوں کے ذریعے سے لکھ کے بھجوایا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا انقلاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے کچھ سال پہلے یہ انقلاب ہندوستان میں آیا، اور خاص طور پہ اس علاقے میں جب کہ پریس کی ایجاد ہوئی تو یہ پیش گوئی بڑی صفائی کے ساتھ پوری ہوئی کہ قادیان سے بہت سے اخبارات اور رسائل شائع ہونا شروع ہوئے، اور سب سے بڑھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے عہد مبارک میں الحکم، اور اس کے بعد البدر، اس کے بعد تشہیر الاذہان اور بعض اور جرائد اور رسائل تھے جو کہ شائع ہوتے تھے اور اکناف عالم میں جانتے تھے۔ غرض امام مہدی علیہ السلام کے پیغام کو اکناف عالم تک پہنچانے کے لیے جدید ذرائع ابلاغ کو آپ علیہ السلام کی خدمت کے لیے الہی مشیت کے تحت مسخر کر دیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تکمیل دین کا دور تھا، اور اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مشن اشاعت دین کا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تصنیف و تالیف اور اشتہارات کی اشاعت کے ساتھ ساتھ ابتدائی ایام سے ہی اپنے علمی و تحقیقی مضامین تواتر سے دیگر اخبارات میں شائع فرماتے رہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ہمیشہ یہ خواہش بھی رہی کہ جماعت کے اپنے چھاپے خانے ہوں جس میں اشاعت اسلام کا کام بلا تعطل جاری رہ سکے۔ سن 1902 عیسوی تک مرکز احمدیت قادیان سے صرف ایک ہی اخبار الحکم شائع ہوتا تھا، لیکن اسی سال بابو محمد افضل صاحب اور ڈاکٹر فیض علی صاحب صابر کی کوشش سے 31 اکتوبر سن 1902 عیسوی سے جماعت کو اپنا دوسرا اخبار البدر کے نام سے جاری کرنے کی توفیق ملی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا نام البدر رکھا، اور 31 اکتوبر 1902 کو اس کا پہلا پرچہ شائع ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے جو الہامات ہوتے تھے، جو ارشادات ہوتے تھے، وہ البدر میں شائع ہوتے تھے، اور وہ ہماری تاریخ کا ایک بیش بہا قیمتی سرمایہ ہے جس کو آج تک پڑھ کر یہ علم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں کون سے الہامات ہوئے، وہ سارے کے سارے اس میں درج ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے اجراء کی اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، خواہ آپ 100 پرچہ جاری کریں،
شاید اللہ تعالیٰ اس میں ہی برکت دے دے۔ اخبار الحکم کی طرح اخبار البدر نے بھی مسیح پاک علیہ السلام کے تازہ الہامات و ملفوظات، اکابر سلسلہ کے مضامین اور مرکزی خبروں کے بروقت جماعت تک پہنچانے میں شاندار خدمات سر انجام دی ہیں۔ اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سلسلہ کا ایک بازو الحکم کو اور دوسرا بدر کو قرار دیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے، یہ اخبار الحکم و بدر ہمارے دو بازو ہیں، الہامات کو فوراً ملکوں میں شائع کرتے ہیں اور گواہ بنتے ہیں۔ محمد افضل صاحب موصوف نہایت اخلاص سے ادارت کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے کہ 21 مارچ سن 1905 عیسوی کو اچانک انتقال کر گئے، جس پر اس اخبار کو میاں معراج الدین صاحب عمر نے خرید لیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مفتی محمد صادق صاحب کو، جو ان دنوں تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، اخبار البدر کا ایڈیٹر مقرر فرما دیا اور 30 مارچ سن 1905 عیسوی کو ایک خاص اعلان کے ذریعے سے جماعت کو اطلاع دی کہ میں بڑی خوشی سے یہ چند سطریں تحریر کرتا ہوں کہ اگرچہ منشی محمد فضل مرحوم ایڈیٹر اخبار البدر قضائے الہی سے فوت ہو گئے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کے شکر اور فضل سے ان کا نعم البدل اخبار کو ہاتھ آ گیا ہے، یعنی ہمارے سلسلہ کے ایک برگزیدہ رکن، جوان، صالح اور ہر ایک طور سے لائق، جن کی خوبیوں کے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، یعنی مفتی محمد صادق صاحب بھیروی قائم مقام منشی محمد افضل مرحوم ہو گئے ہیں۔ میری دانست میں خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم سے اس اخبار کی قسمت جاگ اٹھی ہے کہ اس کو ایسا لائق اور صالح ایڈیٹر ہاتھ آیا۔ خدا تعالیٰ یہ کام ان کے لیے مبارک کرے اور ان کے کاروبار میں برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔ حضور علیہ السلام کی یہ فراست حرف بحرف صحیح نکلی اور حضرت مفتی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمام ادارت سنبھالتے ہی سچ مچ اخبار کی قسمت جاگ اٹھی اور اخبار بدر دن دگنی رات چوگنی ترقیات کی منازل طے کرنے لگا۔ حضور علیہ السلام کے وفات کے بعد خلافت کا جب زمانہ آیا ہے، خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ اخبار باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا، اور اس میں بھی اخبار احمدیہ کے تحت جو ہے وہ خلیفۃ المسیح کی ایکٹیویٹیز کو اور آپ کے جو روزانہ کے جو کام تھے اس کو بھی ہفتہ واری اخبار کے اعتبار سے اس کے اندر آتے تھے، اور اس کے علاوہ عام جو مضامین ہوتے تھے یا معترضین کے اعتراضات اور ان کے جوابات ہوتے تھے وہ بھی اخبار بدر میں شائع ہونے شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے علم دوست جو طبقہ تھا اس سے بڑا فائدہ اٹھاتا رہا۔ اخبار بدر دسمبر سن 1913 عیسوی تک باقاعدگی سے نکلتا رہا اور پھر بند ہو گیا۔ قریباً 40 برس کے وقفہ کے بعد 7 مارچ سن 1953 کو درویشان قادیان کی ہمت سے دوبارہ اس کا احیاء عمل میں آیا۔ اخبار بدر جب یہاں جاری ہونا شروع ہوا تو احباب جماعت جو ہندوستان میں تھے ان کو کافی حد تک اخبار بدر کے ذریعے سے مضامین بھی اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے خطبات و خطابات کے سے بھی آگاہی ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ پھر خلافت ثالثہ کا دور آیا، رابعہ کا دور آیا، تو اس زمانے میں پھر یہ لیتھو پہ اور کچھ آف سیٹ پہ بھی چھپتا رہا، لیکن کلی طور پر آف سیٹ پہ نہیں چھپتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ کافی لمبا عرصہ مجھے بھی اس کی خدمت کا موقع ملتا رہا۔ ہم مدرسے میں جب تک پڑھائی کا دور تھا، طالب علمی کا جب دور تھا، تو اس وقت ہم جو ہے اسکول ٹائم کے بعد تھوڑا بہت بورڈنگ میں بیٹھ کے کتابت تھوڑی بہت کر لیتے تھے۔ جامعہ احمدیہ کی پڑھائی کے بعد جو ٹائم ملتا تھا ظہر اثر کے بعد، ظہر اور عصر کے درمیانی عرصے میں، اور پھر
عشاء کے بعد رات جب تک اللہ توفیق دیتا رات بھر بیٹھ کے جو ہے وہ کتابت کرنے کی توفیق ملی۔ اور سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ حضور کے جو خطبات تھے، جو علماء کے مضامین تھے، ان سے بھی ہمیں آگاہی ہوتی رہتی تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی عرصہ اس کی خدمت کا ہمیں موقع ملتا رہا۔ دور جدید میں اس کے پہلے ایڈیٹر مولوی برکات احمد صاحب راجی کی مقرر ہوئے۔ اب اللہ کے فضل سے اخبار بدر ہفتہ وار قادیان سے باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے۔ فضل عمر پرنٹنگ پریس قادیان سے اس اخبار کے معیاری طباعت ہوتی ہے۔ سال کے مختلف اہم جماعتی تاریخی مواقع پر اس اخبار کے خصوصی شمارے بھی شائع ہوتے ہیں۔ اس پہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات جمعہ بھی اس کے اندر شائع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ عام جو خطابات حضور کے ہیں، چاہے وہ جماعتی مسلک سے متعلق ہوں یا عوام میں جو ہے وہ یہ کہنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے جو امن عالم کی راہیں ہیں، قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، وہ تعلیمات آپ دنیا کے سامنے جو پیش کرتے ہیں، وہ خطابات کا خلاصہ بھی اور اس کا مکمل جو متن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخبار بدر میں شائع ہوتا ہے۔ عہدیداران سے جو ملاقات آپ کی ہوتی ہے، اس میں جو ہدایات ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک رویداد کے رنگ میں جو ہے اخبار بدر میں وہ بھی شائع ہوتی ہیں۔ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں اخبار بدر کو ترقیات کی نئی شاہراہوں پر گامزن ہونے کی توفیق ملی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خصوصی توجہ سے اب اس اخبار کو انڈیا میں ریجنلائز بھی کیا گیا ہے، اور یہ اخبار اردو کے علاوہ بھارت کی مختلف 7 علاقائی زبانوں میں باقاعدگی سے ہفتہ وار شائع ہوتا ہے۔ ہندوستان کے سوائے 1-2 صوبوں میں کشمیر یا حیدرآباد یا بنگلور وغیرہ کے کچھ علاقے ہیں، وہاں پر اردو پڑھی جاتی ہے، ورنہ یہ سارے علاقے، بلکہ یہ جو ہمارا شمالی ہندوستان کے اردو کے گڑھ سمجھے جاتے تھے، یو پی ہے، ایم پی ہے، ہریانہ ہے، ہماچل ہے، یہاں نئی نسل اردو نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اس کے لیے پھر حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے عہد مبارک میں یہ تجویز ہوئی کہ علاقائی زبانوں میں پھر اس بدر کو شائع کیا جائے، تاکہ جو نئی نسل ہے اس کو حضور کے خطبات ان کی زبان میں میسر آ سکیں اور وہ اس کو پڑھ سکیں، اور خلافت کے ساتھ ان کا تعلق ایک مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ اس طرح یہ اخبار آیت قرآنی کہ وہ ہر گھڑی اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے کا مصداق بن کر ہر زمانہ میں ایک عالم کی روحانی سیرابی کا موجب بن رہا ہے۔ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔